شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم 70ویں پارے کا پارہ نمبر 17 کا آغاز کریں گے، اور اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ 70ویں پارے کے آغاز میں ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس بارے میں سوال کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، اگر اس نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے الوہیت کا دعویٰ کرے گا، ایسے شخص کی سزا جہنم ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہونی چاہیے، اور اس نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ رخصت ہو جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرکین مکہ کا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اس بری تمنا کا جواب اس آیت میں دے دیا کہ اگر حضرت حبیب علیہ السلام یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو کون سا ہمیشگی کا دوام حاصل ہو جانا ہے؟ انہوں نے بھی تو دنیا سے جانا ہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے دین کا تو اس نے تو اللہ کے حکم سے باقی رہنا ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب حالات برے ہوں تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کفار شرک کی مذمت پر تو تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا انکار یا اس کے ساتھ شراکت سے باز نہیں آتے تھے، یعنی جرم کا ارتکاب تو خود کرتے تھے اور مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کافر کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کفار کے سرکردہ رہنما جن میں نضر بن حارث پیش تھا، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہتا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب کہاں ہے؟
جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اپنا وعدہ پورا کیا اور کفار کے سرکردہ رہنماؤں کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل کو قائم کریں گے۔ اس میزان میں ظلم والی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ اس سورہ انبیاء میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بالکل پتھر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ اور دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی میں بت کدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ ڈالا تاکہ وہ لوگ اس بت کے پاس پلٹیں جو سب سے بڑا تھا۔ انہوں نے کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب قوم کے لوگ بت کدے میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تم اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارے سامنے موجود ہے کہ ان سب کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بت بول سکتے ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے، یہ تو بول نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بت بول نہیں سکتے تو تم ان کو اپنا خدا کیسے مان لیتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر لوگوں نے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غور و فکر کیا اور کہنے لگے حقیقت میں تم لوگ ظالم ہو، لیکن پھر حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہو گئے ہو، اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس دعوت توحید پر بستی کے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ جناب ابراہیم کو جلا دو، اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرما دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہیں بڑا خسارہ پانے والا بنا دیا۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم اور حکمت سے نوازا، اور جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو انسانوں کے لیے ذرہ بنانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا جو جنگوں میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے وقت بچاؤ کے کام آتی تھیں،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور ہواؤں کو تابع فرمان بنا دیا تھا، اور ہوائیں ان کے حکم سے 1 ماہ کی مسافت کا سفر کیا کرتی تھیں، اور جنات ان کے حکم سے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے اور دیگر امور انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک تنازع کا بھی ذکر کیا جو جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی انگور کے باغ میں گھس گئیں اور کھیتی کو برباد کر دیا۔ مقدمہ جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ گھاٹا کم و بیش بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کی کہ کھیت والا بکریاں لے لے اور بکریوں والا کھیت کو سنوارے اور کھیت والا دودھ اور اون سے فائدہ حاصل کرے۔ جب کھیت اصلی حالت میں واپس آ جائے تو بکریاں والوں کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس رائے کو جناب داؤد علیہ السلام نے بھی قبول کیا، اس لیے کہ اس رائے کی وجہ سے کھیت والے کے نقصان کی تلافی بھی ہو رہی تھی اور بکریوں والا بھی خسارے سے بچ رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین علم و حکمت اور فراست عطا کی تھی۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی ذکر کیا کہ جناب ایوب علیہ السلام ایک لمبا عرصہ تک اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کی کفالت اور نگہداشت سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور آپ نے لمحہ بھر کے لیے بھی شکوہ اور شکایات والا طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ بالآخر آپ نے ایک عرصہ دراز کے بعد دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کی بیماری دور فرما دی۔ اللہ نے ان کے اہل و عیال بھی واپس پلٹا دیے اور اپنی جانب سے رحم کرتے ہوئے انہی جیسے اور بھی دے دیے، تاکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے یاد دہانی بن جائیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں بتایا گیا کہ آپ جب غم کی شدت سے دوچار تھے اور بحر ظلمات کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں کوئی آپ کے دکھ اور تکلیف کی شدت سے واقف نہیں تھا، تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ندا دی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کی طرح اس کے غم کو دور فرما دے گا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام والی دعا مناجات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اس کے ساتھ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء مکمل ہونے کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور اس زلزلہ کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ اللہم اجیرنا من النار، آمین۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم کو دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے
تو ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تخلیق انسان کے مراحل بتائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے خمیر کو مٹی سے اٹھایا اور پھر تمہارے نطفے اور پھر خون کی جمی ہوئی پھٹکی سے، پھر گوشت کے مردہ لوتھرے سے اور پھر گوشت کے زندہ لوتھرے سے پیدا کیا اور پھر ایک عرصے تک رحم مادر میں ٹکائے رکھا، پھر تم بچے کی شکل میں ظاہر ہوئے، پھر جوان ہوئے اور پھر تم پر بڑھاپا طاری ہوا اور کچھ لوگ جوانی ہی میں چل بسے۔ اگر انسان اس سارے عمل پر غور کرے تو دوبارہ زندگی والی بات ذرہ برابر بھی حیران کن نہیں لگتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بعض انسانوں کی غلط روش کا ذکر کیا اور عبادت کرنے والوں لیکن خسارہ پانے والوں کے متعلق بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کنارے پر عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے تو مطمئن ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً سے پہلے روح گردانی کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، کہ سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، چوپائے اور انسانوں کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ کثیر تعداد جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے سرخرو ہوگی، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے در حقیقت وہ عذاب کے حقدار ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی آباد کاری کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ حرم کی جگہ کو مقرر فرما دیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر آئیں اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد کو حاصل کر سکیں، اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں۔ پس تم لوگ ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا اس طرح سے ہے جس طرح کوئی آسمان سے گرا ہو اور اس کو کسی پرندے نے اچک لیا ہو، یا ہوا نے اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر پھینک دیا ہو۔ مزید اس سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قربانی کو ہر امت پر واجب کر دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جانوروں پر چھری چلاتے ہوئے بھی لیا جا سکے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت بھی دی ہے کہ جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے عقیدہ توحید کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی بے بسی ایک مثال کے ذریعے بتائی کہ شرک کی تردید بھی کی کہ جن معبودان باطلہ کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی چاہیے جس طرح جد و جہد کرنے کا انسان کو حق ہے، اور جب اس کے راستے میں جد و جہد کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور بھی فرماتا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ امت مسلمہ کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمام مسلمان اپنے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ایک گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مسلمان امت دیگر انسانوں پر گواہ کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، وہی ہمارا مولا ہے اور وہ بہترین مولا اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بهدي سيد المرسلين، وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا